بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 سے 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں روئے زمین پر موجود تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے نام پوچھے۔ کیونکہ فرشتے اس بارے میں علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ یہ نام نہ بتا سکے، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے برتری عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے سوائے ابلیس کے۔ اس نے خود کو بڑا سمجھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو کہ مٹی سے بنائے گئے تھے اور ابلیس آگ سے پیدا شدہ جن تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد ابلیس کو آسمانوں سے بے دخل کر دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی لے کر بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں سورۃ الحجرات میں کچھ اس طرح سے آیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 26 تا 44۔ اور ہم نے انسان یعنی آدم کو کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے ہوئے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا کہ جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا، تو راندہ ہوا ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اتنی مہلت دے کہ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تجھے معلوم دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین میں انسان کے بد اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے بھی ہوں گے کہ جن پر میرا بس نہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا رستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہ ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس نے روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ اور انسان سے کھلی دشمنی لے لی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ مہلت مانگ کر آیا ہے کہ تا قیامت انسانوں کو بہکائے گا، اور پھر جو اس کے شر میں آ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ ثابت قدم رہے اس کے لیے جنت کا وہ انعام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اصل مقصد صرف عبادت نہیں تھا، کیونکہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس لاتعداد فرشتے موجود تھے اور موجود ہیں جو کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پیروی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ سوال فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت اور مصلحت مجھے معلوم ہے اور تم مجھ سے بے خبر ہو۔ اور وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء، رسول علیہ السلام، صدیقین اور شہداء اور صحابہ بھی پیدا ہوں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔
اور تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو۔ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کنارہ کر گیا تھا اور اپنی نظری عادت کی وجہ سے باغی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کی جماعت اور دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا اور کنیت ابو قردوس تھی۔ وہ فرشتوں کی اس جماعت میں سے تھا جسے جن کہتے ہیں۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل و عبادت میں ان سب سے برتر تھا اور اس کے 4 پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و حسد کی وجہ سے اسے شیطان مردود بنا دیا۔